حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ماں باپ کیا ہیں؟ فرمایا کہ تیرے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، اگر ان کو راضی کر لیا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، اگر ان کو ناراض رکھا تو جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ یار کتنا بڑا اعداد ہے، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ نہیں کہ صرف گناہگار کی جنت ماں کے قدم، وقت کا غوث بھی ہے، وقت کا ولی بھی ہے، اس نے بھی جنت لینی ہے تو ماں کے قدموں میں لے۔ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ ایک بزرگ ہوئے، ان کے شاگرد نے خواب دیکھا کہ استاد صاحب کی داڑھی میں موتی پروئے ہوئے، تو جب صبح حلقہ تلمذ میں حاضر ہوئے تو عرض کی استاد جی میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں موتی پروئے ہوئے اور آپ کی داڑھی چمک رہی ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹا آپ کے خواب کی تعبیر رات کی پوری ہوگی۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا آج رات میں ماں کی خدمت میں حاضر تھا تو میں بار بار ماں کے قدم چومتا رہا ہوں اور میری داڑھی بار بار ماں کے قدموں کے ساتھ لگتی رہی ہے۔ جو تو نے موتی دیکھے ہیں یہ ماں کے قدموں کی برکت سے نصیب ہوئے۔ جس نے بھی ماں کی خدمت کی اللہ نے اس کو جو اعزاز دیا، جو اس کو انعام سے نوازا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنتے سینے میں ٹھنڈ پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ آپ کے کوئی جنگی کارنامے نہیں نظر آتے ہمیں، آپ کے کوئی جو ہے وہ تبلیغی کارنامے ہمیں نظر نہیں آتے، آپ کی کوئی کتابیں لکھی ہوئی نہیں ملتی، لیکن پھر بھی نام سنتے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میرے نبی کی بارگاہ میں مقبول ہے، ہوئے حضور کے زمانے میں ہے لیکن صحابی نہیں بنے۔ صحابی وہ تھا جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہوئے حضور کے زمانے میں ہیں تو پھر صحابی کیوں نہیں بنے؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی جن کی یہ خدمت کرتے تھے۔ ایک دن ماں سے کہا کہ ماں میرا دل کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ ماں نے کہا چلے جاؤ، اگر ملاقات ہو جائے تو مل لینا، اگر ملاقات نہ ہو تو پھر حضور کا انتظار نہ کرنا، میرے بڑھاپے کا خیال کرنا۔ گئے ہیں مدینہ منورہ لیکن ملاقات نہیں ہوئی، حضور کسی غزوے پہ گئے ہوئے تھے، پھر دوبارہ جا کے شرف صحابیت سے ممتاز تو نہیں ہوئے، لیکن ان کو اعزاز یہ ملا، میرے نبی قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، یمن کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، فرماتے ہیں انی لآجد نفس الرحمن من قبل الیمن، لوگوں میں یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ اگر اتنی پیار کرتے آپ کے ساتھ تو پھر زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ صہیب روم سے آ گیا، بلال حبشے سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، یمن تو دور ہی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ان کی بوڑھی اور نبینہ ماں ہے جن کی وہ خدمت کرتے، ان کی خدمت میرے تک آنے سے روکے ہوئے۔ فرمایا کوئی اویس بن عامر کے پاس جائے، اے عمر اے علی یہ میرا جبہ انہیں تحفہ دینا اور انہیں کہنا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یار سوچ کے بتاؤ حضور سے بڑھ کے بھی کسی کی دعا قبول ہوتی؟ یہ مجھے آپ کو پیغام دیا گیا، جو ماں باپ کا تابعہ دار ہے رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب یہ دونوں ہستیاں پہنچتی ہیں حضور کا سلام اور پیغام دیتے ہیں تو ویسے کرنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے کہا اگر اتنی پیار ہے کہ نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو پھر زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے اپنے انداز کو بدلتے ہوئے کہا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا عجیب بات ہے، دیکھا نہیں تو پیغام کس کا لے کر آئے؟ ہم تو صبح و شام رہتے ہی وہاں تھے۔ کہا اچھا بتاؤ حضور کے یہ ابرو ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ تم نے دیکھا ہے میں نے دیکھا نہیں، پھر بتاؤ۔ اب دونوں حیران رہ گئے۔ کہا مجھ سے پوچھو جس نے زیارت نہیں کی، اگر کوئی دور سے دیکھتا تھا اسے ملے ہوئے نظر آتے تھے، کوئی قریب آ کے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ رہے حضور کی حضوری میں ہیں لیکن ظاہری طور پہ صحابی نہیں بنے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو ماں باپ کا تابعہ دار ہے وہ کہیں بھی ہو وہ حضور کی نظر رحمت میں ہوتا ہے۔